علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں۔ یہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی ہے۔ آج کا پروگرام چونکہ ہمارا اسی مناسبت سے ہے، تو آج ہمارے پینل پہ تمام حجاج کرام حاجی صاحبان ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے مہمان ہیں ہمارے پروفیسر حافظ سجاد قمر صاحب، دوسرے مہمان ہیں طاہر ندیم قاضی صاحب، تیسرے مہمان ہیں ہمارے شرجیل امجد رو صاحب، اور چوتھے ہمارے مہمان ہیں قاری محبوب الرحمان صاحب۔ اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمیں بابو عمران قریشی صاحب بھی جوائن کریں گے، تو ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے، وہ بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد واپس آئیں۔ تو آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کے لیے اپنے حجاج کرام کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اور ہمارا اسٹوڈیو حجاج کرام کی زینت کا ذریعہ بنا ہے، ہماری خوش نصیبی ہے یہ کہ اتنے حاجی ہمارے پاس اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ حج 2026 جو ابھی ابھی کچھ حجاج وہیں ہوں گے، شاید ابھی واپس آنے والے ہوں گے، کچھ آ چکے ہیں اکثریت ان کی، کہ ان کے تاثرات اس کے حوالے سے کیا ہیں، اور دوسرے یہ کہ پھر حج کے کچھ اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، تو ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ حج کے حوالے سے تو یہ یاد رکھیں نا جی کہ سعودی حکومت ہر سال جو ہے وہ حج کے بعد اپنے انتظامات کا جائزہ لیتی ہے، جیسے ہم رپورٹس دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آئندہ سال کے لیے وہ بہتری کے لیے جو ان سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ہر سال بہتر سے بہتر کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کے بارے میں بھی یہی رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ وہ بھی ہر سال اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے حج میں جو بہتر سہولتیں اپنے ملک کے حجیوں کے لیے وہ فراہم کر سکتے ہیں ان کو کیا جائے۔ تو عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو حجاج کرام سے ملاقات بھی ہوئی، اور آج بھی ہمارے حجاج کرام بتائیں گے، اپنے امپریشنز دیں گے، کہ تاثرات سعودی حکومت کے حوالے سے بھی حجاج کرام کے خوش آئند ہیں، اور بالخصوص وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کے حوالے سے بھی حجاج کرام نے ان کے بہت سے اقدامات کو سراہا ہے کہ اچھی چیزیں، نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی سہولتوں کے لیے طور پر دی گئی ہیں۔ تو آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ میرا اس طرح سے سبجیکٹ نہیں ہے، نہ اس میں بات کر سکتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس حجاج کرام موجود ہیں جو بھی اس سعادت سے بہرہ مند ہوئے۔ تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ تو پروفیسر حافظ سجاد قمر صاحب سے کرتا ہوں۔ حافظ صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سال کے 2026 کے انتظامات کو، وہ سعودی گورنمنٹ کے ہوں یا ہماری حکومت پاکستان کے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، روز نیوز کا، سردار خان نیازی صاحب کا، کہ اس اہم موضوع کے حوالے سے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال جو ہے وہ حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اور انتظامات کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ جو حج کے انتظامات ہیں اس میں بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ سفر گامزن ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی گزشتہ 2 سالوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر توجہ بھی کرتے ہیں، اور ایئرپورٹ سے لے کر آپ کی جگہ تک پہنچنے تک رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ ان کے نمائندے موجود ہیں۔ اسی طرح منی، عرفات، مزدلفہ میں سعودی حکومت کی طرف سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ ڈیوٹی پر رضاکار جو ہے وہ مامور تھے، جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ جہاں نظم و ضبط کا جو ہے وہ اس کو کنٹرول کریں، وہاں لوگوں کی رہنمائی بھی کریں، تو اس طرح وہاں جو ان کی آرمی تھی وہ اس کی رہنمائی بھی کرتی رہی۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ وزیر مذہبی امور، جن کو ایک ہمارے صاحب نے کہا کہ درویش وزیر مذہبی امور ہیں، تو ان کی قیادت میں یہ دوسرا اور مجموعی طور پر 7واں جو ہے وہ حج ہے، گزشتہ کو ملا کر بھی۔ تو سعودی حکومت کی جانب سے اس سال بھی جو ہے ان کو ایکسیلنس کا جو ہے وہ ایوارڈ بھی ملا،
اور یعنی یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو دنیا کے ممالک ہیں وہاں سے بڑے تھوڑے تھوڑے حاجی بھی آتے ہیں، یعنی بعض ملکوں سے 5,000 10,000 15,000، تو پاکستان یعنی 2 ملک ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ حاجی آتے ہیں، تو پاکستان بھی ان میں شامل ہے، یعنی 1,80,000 حجاج کرام اس سال حج پر تشریف لے گئے، اور ان میں سے 1,20,000 سرکاری اسکیم کے تحت اور 60,000 جو ہے وہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت تھے۔ جی اور یہ تعداد بھی کافی زیادہ تھی، اس کو مینیج کرنا، تو الحمدللہ وہاں بہترین جو ہے وہ انتظامات کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ وزیر مذہبی امور صاحب آج سے پہلے وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، خود جا کر انہوں نے بلڈنگز کا دورہ کیا، معائنہ کیا، کھانے کے انتظامات، کھانے کے معیار کے حوالے سے، رہائشوں کے حوالے سے لوگوں کی جو ہے وہ شکایات سنی، ان کی باتیں سنی، اور جہاں کہیں کوئی شکایت تھی اس کو موقع پر جو ہے وہ رفع کیا۔ کیٹرنگ کمپنی کے حوالے سے شکایت کی، اس کو فی الفور تبدیل کر کے ایک نئی کمپنی کو جو ہے وہ جگہ دی گئی۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کا معاملہ تھا تو فوری طور پر بغیر کسی تعطل کے اور حاجیوں کو کسی مسئلہ پریشانی پہنچائے بغیر اس کا بھی متبادل جو ہے وہ بندوبست کیا گیا۔ جی اسی طرح جو ہے وہ دوران حج منا اور عرفات جو مشاعر یعنی جہاں پہ اصل حج کا فریضہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وزیر صاحب نے نہ کوئی پروٹوکول لیا، نہ وہ کسی اسپیشل خیمے میں رہائش پذیر ہوئے، بلکہ جہاں عام پاکستانیوں کا خیمہ تھا اسی کے ساتھ وہ وہاں پہ رہے، اور اس دوران بھی وہ مختلف خیموں میں گئے، لوگوں سے ملاقاتیں کیں، ان کی جو ہے وہ حالات پوچھے ان سے، عرفات کے میدان میں بھی لوگوں کے ساتھ ملے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہاں سے پاکستان سے جو تھے وہ بیمار ہو گئے، کچھ ضعیف تھے، اس پر بھی ذرا میں بات کروں گا، لیکن ان میں سے 146 لوگ ایسے تھے جو حج نہیں کر سکتے تھے۔ الحمدللہ یعنی حکومت پاکستان، وزارت مذہبی امور اور سعودی وزارت مذہبی امور اور سعودی جرمن اسپتال کے تعاون سے الحمدللہ ان کو حج کروایا گیا ایمبولینس پر۔ اسی طرح بہت سارے لوگ طواف زیارہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو پاکستان حج میڈیکل مشن اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کی ایک تنظیم ہے، رضاکار تنظیم ہے، ابرار تنولی صاحب اور دیگر احباب جو ہے اس کو چلاتے ہیں، تو انہوں نے ان کے تعاون سے جو ہے ان لوگوں کو جو طواف زیارہ نہیں کر سکتے تھے ان کو طواف زیارہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا جی، ماشاء اللہ حافظ صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، اور خاص طور پہ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب کے حوالے سے، تو اس ایوارڈ کے ملنے پر اپنے چینل کی طرف سے، پروگرام کی طرف سے سردار خان نیازی صاحب جو ہمارے سی ای او ہیں اور شفقت کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ اعزاز صرف سردار صاحب کا نہیں ہے، وزارت مذہبی امور کا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ پاکستان کا اعزاز ہے، پوری قوم کا اعزاز ہے، اور اس وقت تو خاص طور پہ الحمدللہ پاکستان کا نام اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے، بلند کیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ اسلامی دنیا کے اندر۔ قاری صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں، چونکہ آپ پرائیویٹ گئے تھے، میں قاری محبوب الرحمان صاحب ذرا جلدی میں تھوڑا سا، قاری صاحب آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ اتنا بڑا مجمع تھا وہاں پہ، کوئی 17 لاکھ کے قریب حجاج کرام، اس سے زائد جو سعودی گورنمنٹ کی فگرز ہیں، تو ٹرانسپورٹ بڑا ایشو ہوتا ہے، آپ نے کیسے دیکھا اس کو مینیج کرتے ہوئے، کتنے لوگوں کو آگے لے جانا لانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی واتم الحج والعمرہ۔ بہت شکریہ روز ٹی وی کا، آپ کا، نیازی صاحب کا۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہم سب کو حرمین شریفین کا یہ سفر پوری امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کو بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ میں جس بلڈنگ میں تھا اور جہاں رہائش رہی میرے ساتھیوں کی، تو نہ انہیں سعودی گورنمنٹ سے کوئی شکایت تھی جی، اور نہ پاکستان کی گورنمنٹ سے، وزیر مذہبی امور سے یا پاکستانی حکومت سے شکایت تھی، سب خوش تھے الحمدللہ، ہر چیز وہاں مل رہی تھی، ٹرانسپورٹ بھی ہمیں ملی ہے اور ہمارے جو ساتھی تھے انہیں بھی ملی ہے، انہیں بھی کوئی شکایت نہیں۔ میری جو گزارش ہے جی وہ حجاج کرام سے، آپ کی وساطت سے، جی، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کا حاجی وہاں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، جی جی، جب کہ اللہ کے مہمان ہیں ہم سب، جس اللہ کے مہمان ہیں وہ اللہ جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو وہاں بلانے والا ہے،
اور سب کے گناہ معاف کرنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا جی اور سنت کے مطابق حج کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر. تو حاجی جو ہے جی وہ تبصرہ اس طرح کرے کہ آج سے کئی سال پہلے جب حاجی ہوتے تھے تو آپ اس میں تبصرہ کرتے تھے آپ نے تلاوت کتنی کی ہے, جی آپ نے نماز کس طرح پڑھی ہے, نوافل کتنے پڑھے ہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگا ہے, آپ روئے کتنی دفعہ ہیں, تہجد کتنی دفعہ پڑھی ہے. جی تو یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ کار. آج کا بندہ یہ کہتا ہے مجھے رہائش اچھی ملی, مجھے گاڑی اچھی ملی, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ حج کے فرائض انہیں اللہ پتہ ہو, واجبات کا پتہ ہو, ادائیگی کا پتہ ہو. تو سنت کے مطابق حج ہو جائے. آپ کی وساست سے میری گزارش آئندہ بھی یہ ہوگی کہ ان کو بتایا جائے کہ حج سیکھ کے جائیں, علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھ کے جائیں تاکہ وہاں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو اور ٹھیک ہو گئے وہاں سے حج کر کے واپس آئیں کہ الحمدللہ حج بھی قبول ہو جائے. بہت اچھے جی, آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے اور ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے پروگرام بھی کیے ہیں. یہاں یہ گزارش ہماری حجاج کرام سے ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ احسان نصیب فرمائے وہ جائیں سیکھ کر جائیں. تو ہم نے علماء کرام سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ وہ حاجی کو اتنا اوپر چڑھا کر نہ بھیجیں وہ سمجھے کہ میں دنیا سے الگ ہو گیا ہوں. چونکہ ایسے حجاج کرام بھی کہ ان سے جب بات ہو اور ایسے ٹرینرز بھی جن کو میں نے مختلف اس میں سنا کہ جو یہیں سے انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں چن لیا ہے, آپ کو 70 دفعہ 90 دفعہ غسل دے کے اللہ بلا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں وہ. یہ تو ہے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ دھو کے بھیجتا ہے. تو جب حاجی کو یہاں سے ٹرینرز جو ہیں علماء ہمارے جو ہیں وہ اس قدر اس کا مائنڈ بلڈ کر کے بھیجتے ہیں تو تکبر, شیطانی وسوسے جو شیطان گمراہ کرتا ہے اس کے لیے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اسی لیے پھر حجاج کرام کی جو شکایات ملتی ہیں لڑائی جھگڑے کی, دھکم پیل کی, بے صبری کی, اس کا ایک سبب یہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حاجی ہوں یا میں تو وی آئی پی حاجی ہوں, میں تو وی آئی پی حاجی ہوں. تو آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ مراد سہولتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے محاسبہ کرے وہاں پر کہ اللہ نے مجھے چنا ہے, مجھے موقع دیا ہے, میں نے اس موقع کو اویل کرنا یا ضائع کرنا ہے, تو میں نے اویل کر کے واپس جانا ہے. قاضی صاحب کیا کہتے ہیں, آپ پرائیویٹ اس کے ساتھ گئے آرگنائزر کے ساتھ, تو آپ کے اپنے مشاہدات ہوں گے, ظاہر ہے کہ اپنے آپ کے تاثرات ہوں گے وہاں کے حوالے سے, سعودی انتظامات کے حوالے سے خاص طور پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ میاں صاحب, میں آپ کا روز ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے تاثرات جو ہے وہ پیش کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حج کا سفر ہے یہ ایک سفر نہیں ہے, یہ ایک روحانی تربیت کا ذریعہ ہے, اخلاقی تربیت کا ایک عظیم ذریعہ ہے, اور حج انسان کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے کے جاتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اس ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی شہرک سے قریب ہے, لیکن اس کو محسوس کرنے کا جو ماحول ہے وہ ہمیں یہاں نہیں ملتا. جو ماحول ہمیں حج کے دوران ملتا ہے وہ شاید ہی کسی دوسری جگہ پہ ملتا ہو. تو وہاں پہ زندگی کے اصل مقصد کا شعور حاصل ہوتا ہے, اور جب انسان لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے اپنے وطن, گھر بار, کاروبار اور دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے انہوں نے دعوت دی تھی. یہ احساس انسان کو ایمان کی تازگی عطا کرتا ہے. جہاں تک انتظامات کی بات ہے, جیسے حافظ صاحب نے فرمایا اس سال تقریباً 17 لاکھ کے قریب حجاج سے مختلف ممالک سے آئے ہوئے. اتنی بڑی تعداد کا انتظام کرنا انسانی اعتبار سے ایک بہت غیر معمولی چیلنج ہے, لیکن سعودی حکومت نے جدید ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سینسر کی نگرانی کے نظام سے اور ایک کوآرڈینیٹڈ پلاننگ کے تحت بہت ہی قابل تعریف انتظامات کیے, جہاں پہ آکوپینسی زیادہ ہوتی تھی, جیسے اگر وہ حرم شریف ہو, وہ مزدلفہ ہو, عرفات ہو, یا کوئی بھی جگہ ہو جہاں پہ ہجوم زیادہ ہوتا تھا, وہ سینسرز کے ذریعے اس کو مانیٹر کرتے تھے اور وہاں پہ اس کو اس طرح سے کنٹرول کرتے تھے. ہمیں بیریئر اس دفعہ آپ
بہت سارے ہمارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ بیریئر زیادہ ہو گئے ہیں جی جی حرم شریف کے باہر بھی اور مدینہ منورہ میں بھی. جی تو لیکن اگر وہ بیریئرز لگا کے جو روٹ ہے اس کو لمبا نہ کیا جائے تو وہاں پہ بھگدڑ مچنے کا امکان ہوتا ہے. جی تو اس لیے جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں صبر اور برداشت کا لیول کا مظاہرہ تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیے. جی جی لیکن سعودی حکومت قابل تعریف ہے جی کہ اس نے جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے جی حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات کیے اور کوئی حادثہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی حادثہ کسی جگہ پہ جمرات میں یا مشاعر میں جی یا حرم شریف میں یا مدینہ منورہ میں کوئی میری نظر سے نہیں گزرا کہ کوئی کیجولٹی ہوئی ہو. ماشاء اللہ الحمدللہ. بہت اچھا. جی ناظرین یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بھائی حاجی جو کہتے ہیں کہ مجھے ایکسپوز نہ کیا جائے لیکن یہ نہیں کر رہے. ہم تو تبرک کے طور پر آپ کو بٹھایا یہاں پہ. تمام حجاج کے آنے کی ہمیں خوشی ہے. طاہر ندیم قاضی صاحب کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے جو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا پاکستان کا اعزاز ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر کچھ مقالات لکھوائے. ان کو پھر ان کی ایک سلیکشن کروائی گئی, کمیٹی بنائی گئی اور بندہ ناچیز سے بھی گائے بگائے یہ مشاورت لیتے رہے. گو میرا اس میں اتنا عمل دخل نہیں تھا شاید, تو اس کو کتابی صورت میں لائے عشق مصطفیٰ اور اس کے تقاضے. تو وہ ان کی کتاب الحمدللہ اس سال جو ہے وہ مسجد نبوی کی لائبریری کے اندر رکھی گئی ہے. خوشی کی بات ہے. تو اس پہ ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں. وہ سلسلہ جاری رہے گا. مزید اس میں تاثرات بھی اور اثرات بھی ہم اپنے حجاج کرام سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج جیسے میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ حج 2026 کے حوالے سے ہے کہ جو حجاج کرام وہاں گئے ہیں, خوش قسمتی ان کی, اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے. اور ان کے جو تاثرات ہیں سعودی حکومت کے انتظامات کے حوالے سے اور حکومت پاکستان وزارت مذہبی امور کے حوالے سے, اور پھر ہمارے قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ خاص طور پہ حجاج کرام کے رویوں کے حوالے سے بھی. میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا جی پہلے کہ حج کی مشقتیں اور حجاج کرام کے رویے. پورا پروگرام اسی پہ کیا کہ مشقتیں ہوتی ہیں یا پھر رویے کیا رہتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی بہت ایک اچھی بات ہے اور میرے خیال میں یہ تاثرات کے اندر آنی چاہیے چیزیں بھی, تاکہ اصلاح کا پہلو جہاں جہاں ہے وہاں اصلاح کی جائے. تو اس پہ ہم مزید باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ, جانتے ہیں. اور ہمارے ساتھ شرجیل امجد رو صاحب جو اس دفعہ حج کی سعادت حاصل کی ہے. تو رو صاحب آپ ایک حاجی کے طور پر بھی اور ایک صحافیانہ نظر سے بھی ذرا تاثرات بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے میاں صاحب آپ کا, روز نیوز کا اور نیازی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اچھے پروگرام کے لیے ہمیں انوائٹ کیا. حج بے شک اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے جی, اور حج کی آپ پوری تھیم سمجھیں. حج ایک لیسن دیتا ہے ہمیں اظہار کا, قربانی کا, صبر کا. جی جی, ایک مقدس سفر ہے. سفر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, سفر ہی ہوتا ہے. اس میں آپ کو وہ سہولت نہیں ہوتی جو گھر میں ہوتی ہے. جی پھر اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم سنت ابراہیمی ہیں, وہ قربانی کا ایک جذبہ ہے. تو انہوں نے تو کتنی بڑی قربانی دی, اپنے بیٹے کو لٹا دیا. جی ہم تو جانور کی قربانی دیتے ہیں. اوورآل ہم اس حج میں میں نے خود بھی اس حج کو کور بھی کیا بینگ اے جرنلسٹ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میں نے جو پرائیویٹ حجاج کرام ہیں ان کے بھی تاثرات لیے, جو پاکستانی گورنمنٹ کے تھرو گئے تھے ان کے بھی تاثرات لیے. تو مجموعی طور پر یہ گورنمنٹ کا جو حج ہے یہ 12 لاکھ روپے یا 11.5 لاکھ روپے میں تھا. یہی حج جو پرائیویٹ والے ہیں وہ 15 سے 16 لاکھ میں کرواتے ہیں. جی جی, تو اوورآل الحمدللہ اس دفعہ سعودی گورنمنٹ نے بھی بہت اچھے انتظامات کیے تھے, اور پاکستانی گورنمنٹ میں خصوصی طور پر جناب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں سردار محمد یوسف صاحب, بے شک وہ بالکل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایک درویش اور ملنگ صفت انسان ہیں. ان کو ہم نے مختلف جگہوں پہ دیکھا جہاں بھی شکایات ہوتی تھی, اور انہوں نے بھی بالکل اسی طرح حج کیا جس طرح عام ایک پاکستانی نے حج کیا. ٹھیک, الحمدللہ میں وہ کاؤنٹنگ تو نہیں کرتا, میرا کافی حج میں یہ کوئی 10 سے زیادہ حج اللہ کریم نے مجھے سعادت دی ہے, اور اس میں زیادہ جو حج ہے میں نے بینگ اے جرنلسٹ منسٹروں کے ساتھ ہی کی ہیں. لیکن جو سردار صاحب کا
لوگوں کے ساتھ رویہ بھی تھا. وہ لوگوں میں بالکل گھل مل جاتے تھے اور لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ منسٹر بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن وہاں جہاں اتنا بڑا انتظامات ہو, 17 لاکھ سے اوپر حجاج کرام تھے, تو تھوڑی بہت کمی بھی ہوتی ہے. میں اس میں 2-3 چیزیں ہیں, ہم نے منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے. ایک تو وہاں پر جو ڈائریکٹر جنرل حج ہوتا ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے, اس کو بات بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. اس کے نیچے ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے مکہ, ایک ڈائریکٹر مدینہ ہوتا ہے, نیچے پورا ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ڈی جی حج ہے اور ڈائریکٹر ہیں یہ منسٹری کے لوگوں کو لگایا جائے. یہ ایک ڈیپوٹیشن ٹائپ ہوتے ہیں لوگ, 3 سال کے لیے آتے ہیں. جو منسٹری وزارت مذہبی امور ہے ان کا پورا ایک میاں صاحب اسٹرکچر ہے, وہ زیادہ ڈی ایم جی کے لوگوں کو. جی, تو وہ افسر شاہی ہوتی ہے, اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ نے دیکھا اس میں بڑی کرپشن بھی ہوتی ہے. تو اس کو لیے میں وزیر اعظم صاحب سے اور وفاقی وزیر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا ایک ایسا میکانزم بنایا جائے کہ منسٹری کے لوگ جائیں. وہ اکاؤنٹیبل زیادہ ہوتے ہیں, ظاہر انہوں نے منسٹری میں رہنا ہوتا ہے, انہوں نے جواب دہ ہونا ہوتا ہے. اوور آل اگر اس کا ایک جائزہ لیں تو الحمدللہ یہ ایک بہترین حج تھا. اسی لیے دیکھیں آپ پوری دنیا کے حجاج کرام تھے, پوری دنیا سے کمپنی آئی تھی, لیکن یہ پاکستان کو اس دفعہ یعنی کہ 4 بیسٹ ایوارڈ ملے ہیں پوری دنیا سے. بیتھیم ایوارڈ ہے, دوسری دفعہ ملا ہے یا پاکستانی منسٹری کو. پھر پرائیویٹ جو حجاج کرام ہے اس میں بھی 3 ایوارڈ جو ہیں وہ پاکستانی جو آرگنائزر ہیں, ہوپ ہے ان کی تنظیم, ان کو ملے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے پاکستان کے لیے. اس میں اور بھی تھوڑی سی بہتری کی جو ہے وہ گنجائش کرنی چاہیے سعودی گورنمنٹ سے, کیونکہ یہ سب 5 جو دن ہوتے ہیں وہاں پہ اصل وہ حج وہاں ہوتا ہے, مینا, عرفات, مزدلفہ, وہ سارا سعودی گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. اس میں صرف ہماری جو وزارت ہے اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, آپ ایک گھر میں تھوڑی سی تقریب رکھ لیں تو اس میں بھی نقص ہوتے ہیں. تھوڑی بہت شکایات تھی لیکن وہ بہت ہی مائنر قسم کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں, میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں وزیر مذہبی امور اور ان کی پوری ٹیم کو, اور بہتری کی امید کرنی چاہیے انشاءاللہ ان کو. آپ بھی مل کے ہم ایک سجیشن بھی دیں گے, ہم نے ٹی آر طے کیا ہے کہ آئندہ جو حج میں اس میں اور مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. جی, بہت اچھی بات ہے روسا آپ نے کی. دیکھیں نا جی, یہ وطن ہمارا ہے بے شک, اور ہم میں سے جو فرد جس حیثیت میں بھی ملک سے باہر جاتا ہے, میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں, وہ پاکستان کا سفیر ہوتا ہے. بے شک, وہ نمائندگی کرتا ہے وہاں پاکستان کی. اگر وہ کسی اسلامک کنٹری میں جاتا ہے, اگر وہ کسی غیر مسلم کنٹری میں جاتا ہے تو وہ اسلام کا بھی نمائندہ ہوتا ہے. بے شک, جی بالکل, وہ اسلام کا بھی سفیر ہے اور پاکستان کا بھی سفیر ہے. تو اس کو اپنے بیہیویئر کو, رویے کو درست رکھنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی, اسلام کی, دین اسلام کی عزت و آبرو میں اضافے کا ذریعہ بنے, نہ کہ اس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں پیچھے پوری کی پوری قوم جو ہے متعلق ہو. تو پھر یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. بالکل, ان اداروں کی اصلاح کے لیے مثبت تجاویز دینا اور مثبت تنقید کرنا, میرے خیال میں یہ دونوں اصلاح کے زمرے میں آتے ہیں. بے شک, ٹھیک ہے نا جی. اگر سارے کا سارا ہم یہ کہیں کہ جی سب ٹھیک ہے جی, اور کسی مفاد کے تحت کہہ دیں, کسی اس کے تحت کہہ دیں, میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ہوتی ہے. بالکل, اور یہ ظلم ہے. جی, آپ نے بات کی کہ میں آپ کے توسط سے یعنی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ جب پاکستان سے کوئی باہر جائے تو اس کو پاکستانی ہونا چاہیے, اور وہاں پہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک پاکستان کا ایمبیسیڈر کے طور پر پیش کرنا چاہیے. کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کو افیلیشن جو بھی ہو وہ پاکستان کے اندر ہو, وہاں وہ پاکستانی جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارا وقار بھی اور امیج بھی جو ہے اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, اور ہمیں کوئی مسئلے کا شکار کسی جگہ. جی صحیح بات ہے, کہیں بھی بدنامی نہیں ہوگی پاکستان کی. تو اس لیے ان اداروں کے اوپر اگر ہم چھوٹی سی بات بھی کروں گا کہ الحمدللہ اس دفعہ جب ہم حج پہ گئے ہیں وہاں سارے دنیا کے جو ملکوں کے مسلمان ہوئے تھے, جب وہ پاکستان کا, میں ہمیشہ جاتا ہوں ابھی اپنا فلیگ لگاتا ہوں اپنے لباس کے اوپر, تو لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا. خود جو سعودی تھے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے, انڈونیشیا کے مسلمان ملے ہمیں, دوسرے ملکوں کے ملے. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے آرمی چیف کی وجہ سے اور یہ ساری ایک یونٹیت کی وجہ سے پاکستان کا ایک وقت بہت بڑا نام ہوا. اصل بات ہے کہ نا جی, اللہ نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا وہ بنیاد و مرصوص صرف جہاد کے اندر ہی نہیں ہے. بے شک, بالکل بالکل, پوری امت کو ہر وقت بنیاد و مرصوص ہونا چاہیے, سیسا پلائی دیوار بن کے رہنا چاہیے کفار کے مقابلے میں, طاقوتی طاقتوں کے مقابلے میں, شیطانی چالوں کے مقابلے میں. تو ظاہر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اسی حوالے سے. جی, ہمارے بہت ہی معزز اور مہربان دوست مہمان بابو عمران قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں. آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے آپ کو دیکھ کر تو ہمیں بابا جی کی یاد آ جاتی ہے. تو ٹریننگ بھی حجاج کرام کو
کرواتے اور سارے کا سارا سلسلہ. تو اس سال بھی آپ حج کے لیے تشریف لے گئے, جی تو آپ نے انتظامات کے حوالے سے کوئی نئی چیز وہاں پر دیکھی, خاص طور پہ جو ابھی ڈیجیٹل نظام شروع ہو گئے ہیں اس میں لوگوں کو سہولتیں آپ نے دیکھی؟ یہ ابھی جو حجاج کرام بتاتے ہیں کہ جی نسک شروع ہو گیا ہے اور اس سے چیکنگ کا بڑا رینڈملی چیکنگ کا بڑا بہترین نظام ہو گیا ہے, تاکہ جو لوگ بغیر پرمیشن کے آ جاتے ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کرنا وہ بڑا آسان ہو گیا ہے. اور اسی کی وجہ سے میرے خیال میں جیسے طاہر صاحب کہہ رہے تھے کیجولیٹیز کم ہو گئی ہیں, چونکہ کوئی سال پہلے جو ہوا تھا اس طرح سے تو اس میں زیادہ مسئلہ شاید یہی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ انلیگل آئے ہوئے تھے. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا تاثر ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اہم موضوع پر ہمیں بلایا یہاں پہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ ہمیں ریگولر اسکیم میں جانے کا موقع ملا. جی. تو وہاں پر ہم نے دیکھا اچھے انتظامات تھے ماشاء اللہ. جیسا وزیر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے جیسے یہاں پر فرمایا تھا ویسے ہی انتظامات اچھے وہاں پر ہوئے ہیں. خود انہوں نے مانیٹر کیا ہے یہاں وہاں جا کر سارا کچھ ایسے موضوع ہیں جو آئندہ کے لیے آئندہ پالیسی میں جو کام آئیں گے. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ جو قربانی کا سلسلہ ہے اس مرتبہ چاہے گورنمنٹ اسکیم ہے یا پرائیویٹ ہے, انہوں نے پیسے واجبات حج میں سے لے لیے تھے کہ گورنمنٹ سعودیہ والے وہ خود کریں گے, کوئی پرائیویٹ قربانی نہیں ہوگی وہاں پہ. جی جی. ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ چونکہ 10 ذی الحج کو طواف زیارت جو افضل ہے, جی جی, 12 تک بھی کیا جا سکتا ہے مغرب سے پہلے تک. جی جی. تو جو پرائیویٹ گروپ میں ہم جاتے تھے تو ہم جب بینک کے ذریعے قربانی کا کوپن لیتے تھے جی جی تو ہمیں 10 ساڑھے 10 کا ٹائم دیتے تھے 10 ذی الحج کے بعد. جی. لیکن اس مرتبہ انہوں نے کیا کہ 1,20,000 گورنمنٹ اسکیم کے تھے, انہوں نے کہا جی شام 6 بجے تک آپ نے کسی نے بھی بال نہیں کٹوانا, نہ ہی آرام کے باہر آنا ہے آپ نے, نہ ہی آپ نے قربانی آپ کی ہوگی. جی. ایک تو یہ تجویز ہے کہ وزارت کو کہ آئندہ سالوں میں جب بھی کسی قربانی والے جو ان کے انتظامات ہیں وہاں کے سعودیہ گورنمنٹ کے, ان کو یہ کہا جائے کہ دن کا کوئی رکھیں ہم 10 کے 12 2 بجے تک ایسا پروگرام ہو تاکہ لوگ آدھے پہلے 2 سے پہلے کر لیں قربانی, آدھے کی جو ہے شام 6 بجے تک ہو. ہوا یہ کہ لوگ پریشان تھے, 6 بجے تو مغرب ہو جاتی ہے. جی جی. تو طواف زیارت کرنا افضل ہے پہلے دن جو ہے 10 ذی الحج کو. تو وہ 6 ہو گئے, 6 کے بعد انہوں نے جب بال کٹوائے تو وہ تھکے ہوئے تھے لوگ, انہوں نے کہا جی اگلے دن ہی ہم کریں گے قربانی. پورا 10 ذی الحج کا پروگرام جو ہے ان کا قربانی کا رہ گیا. ایک تجویز یہی ہے کہ آئندہ سالوں میں ان سے مل کے تاکہ یہ ہمارا 10 کے بعد کا کوئی ٹائم ہو, کیونکہ قربانیاں تو صبح 8 بجے شروع ہو جاتی ہیں. بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں ان کی, چاہے گورنمنٹ کی ہیں چاہے جو بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ٹرانسپورٹ کے بارے میں کوئی مسائل تھے, کیونکہ عزیزیہ میں ہماری ساری رہائشیں تھیں تو تقریباً 90%. تو وہاں 2 بسیں چینج کرنی پڑتی ہیں. پہلی بس جو ہوتی ہے وہ اپنی بلڈنگ سے ایک اسٹاف ہے کدانا وہاں تک تو پہنچ جاتے تھے جی, لیکن آگے جو سرکاری بسیں ہیں گورنمنٹ کی سعودیہ کی لال بسیں, وہ کہتے تھے گھنٹہ انتظار کریں 1.5 گھنٹہ انتظار کریں. لوگ تو پریشان ہوتے تھے ہم نے نماز پہ پہنچنا ہے یا ہم نے جا کر طواف کرنا ہے. اس کے معاملے میں یہ بھی ایک مسئلہ وہاں پر ہم نے دیکھا. اس کے بعد چونکہ فقہ کے حساب سے ہمارے حاجی جاتے ہیں, فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ کے تحت, کیونکہ فقہ جعفریہ کا تو ماشاءاللہ شروع سے ہی ان کا علیحدہ, ان کی یہاں پر بکنگ بھی علیحدہ ہوتی ہے, ٹریننگ بھی ان کی علیحدہ ہوتی ہے, وہاں پر ان کی بلڈنگ ان کے خیمے بھی علیحدہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے فقہ حنفی میں کچھ معاملات ایسے ہیں, کچھ اور فقہ والے بھی ہیں جو اپنے طرز پر وہ لوگوں کو قائل کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کریں گے. مثال کے طور پر ان کا ہوتا ہے کہ مکروہ وقت کوئی بھی نہیں ہے, جبکہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مکروہ اوقات ہیں. اس کے بعد قصر نمازوں کا اور پوری نمازوں کا ہمارا بلڈنگ میں اس خیمے میں بھی اکثر یہ تذکرہ ہوگا کہ جی نہیں آپ نے جو ہے زور اور عصر کی نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھ دینی ہیں جی اس میں 9 ذی الحج کو جو اپنے خیمے میں ہوں گے. جبکہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ زور کے وقت میں زور کی نماز پڑھی جاتی ہے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہیں سے ہی گروپ ایسے علیحدہ بن جائیں تاکہ وہ اپنے طور پر ہی اپنے جو اپنے حاجیوں کو بریف کر سکیں. جی بہت اچھا جی. میں ایک منٹ چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں جی, اس کے بعد پھر آپ سے انپوٹ لیتے ہیں. بابو صاحب کا ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے اور حجاج کرام کو تربیت بھی دینا ان کا ایک طرح سے خاندان سے چلا آ رہا سلسلہ ماشاءاللہ. میں چھوٹی سی گزارش کروں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ حج کرنے جب بندہ جاتا ہے نا تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے حج وہاں اپنے مسلک کی بنیاد پر نہیں, سنت نبوی کے طریقے پہ کرنا ہے. مسل کی لڑائیوں میں رہیں گے تو حج کی ساری روح برباد ہو جائے گی.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ایک ترتیب جو ہے کہ آپ 10 ذی الحج کو جب آتے ہیں تو پہلے رمی کرتے ہیں, پھر جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے نا وہ حلق کرواتے ہیں, پھر آپ جو ہے نا قربانی کرتے ہیں, پھر آپ طواف زیارت کے لیے آتے ہیں. میں رات کو یہ ابھی جو ہے کتاب الحج فواد عبد الباقی نے ایک اللؤلؤ والمرجان کے نام سے کتاب ترتیب دی ہے, جس میں صرف اس نے بخاری و مسلم کی روایات کو لیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں صحابہ نے آ کر بتایا کہ یہ ترتیب ہم سے قائم نہیں رہی, تو آپ نے فرمایا لا باس, کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے اس میں ہمارے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ترتیب ہونی چاہیے, لیکن اب احناف کے جو جدید علماء ہیں انہوں نے بھی اس رائے سے رجوع کیا ہے کہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے. اور ہمیں دوسری بات یہ دیکھنی چاہیے کہ جس ملک میں ہم جا رہے ہیں وہاں کے علماء جواب دہ ہیں. اگر کسی ایک بندے کا حج بھی خراب ہو جائے گا تو وہ علماء کی گردن پہ آئے گا جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوگا, اور میرے خیال میں کوئی بھی عالم اپنی گردن پھنسانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو جیسے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں جا کر ہم ان کے قوانین کا احترام کریں. اگر قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. اور جس میں نے ابھی بات کی کہ ہمارے مفتیان کہتے ہیں کہ جی ہم حج کرنے ہیں, یہ کون ہوتے روکنے والے ہمیں. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس ملک میں آپ گئے اس کے قانون کیا پابند ہیں. اگر جیسے ہمارے ملک میں کہ فارنر کوئی آئے گا اور ہمارے سگنل توڑے گا تو ہماری پولیس اس کو پکڑے گی, اسی طرح سے وہاں بھی ہم ان کی ریڈ لائٹس کراس کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اس پہ گلے والی بات نہیں ہے, احترام کرنا لازم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترتیب اگر قائم نہیں رہتی ہے, اس کے باوجود کہ میں نے خود اس پہ الحمدللہ مطالعہ کیا, پھر بھی میں نے ایک مفتی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا, چونکہ مجھے بابو صاحب بتا رہے تھے, تو حالانکہ انفی مفتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ 10 تاریخ کو اپنا حلق کروانے کے بعد طواف افاضہ کر لیتے جا کر, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اصل میں پہلی مرتبہ جاتے ہیں نا, اصل بات ٹریننگ کی ہے کہ یہاں سے تربیت کا عمل اگر صحیح ہو اور بتایا جائے کہ آپ نے وہاں جھگڑنا نہیں ہے, سنت کے مطابق آپ نے سارے اعمال کرنے, تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جی حافظ صاحب آپ کچھ فرمائیں. جی میں پہلے تو بابو عمران قریشی صاحب کو یاد کروں گا, اور اپنا بابو شفقت قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے بہت ماشاءاللہ. وہ ایک ایمان کی زندہ مثال تھے, اور جو صحیح ایک متقی اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے اس کی ایک وہ عملی نمونہ تھے. ان کی جو اولاد ہے الحمدللہ اس کام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں. یہ بڑی ان کی جو تنظیم ہے, محنت کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ ان کا اس لیے کنٹریبیوشن ہے کہ یہ والنٹیئر بیسس پہ کرتے ہیں. تو یہ موضوع میں اس پہ تو نہیں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن اب ذکر آ گیا ہے تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں الگ نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں فقہ جعفریہ والے بھی الگ نہ ہوں, فقہ حنفی بھی نہ ہوں, عملی بھی نہ ہوں, سارے ایک لباس ہے, اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا یہ وزیر ہے, مشیر ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, کیا ہے. اچھا یہ صرف جو ہے ہمارے پاکستان یا یہ جو اس طرف سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, تھرو آؤٹ یہ بحث جاری رہتی ہے, قصر پڑھنی ہے, پوری پڑھنی ہے, قصر جائز ہے, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا باقی کسی جگہ پہ بھی کوئی نہ اس موضوع پر بات ہوتی ہے, جس کے نزدیک جو جائز ہے وہ اس کو اختیار کر لے, اور بس وہ اس کا ثواب بھی ہے اور اس کو کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات جو ہے کہ جو قربانی پہلے ہو یا بعد میں ہو, ظاہر ہے آپ ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں, نظام سے جب آپ ادھر ادھر ہوں گے تو بے ترتیبی ہوگی اور ایک خرابی پیدا ہوگی. جب ہم نے ان کے سپرد کیا تو پھر اس کے ذمہ دار, جس طرح آپ نے کہا کہ ذمہ داری ان کی گردن پر ہے. تقی عثمانی صاحب نے بھی اس دفعہ یہ فتویٰ دیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جب ترتیب کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. تو ٹریننگ کے لیے خاص طور پر لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جی آپ جو ہے وہ اس چیز پر فوکس رکھیں کہ جو آپ کا حج ہے, آپ کی عبادات ہیں, آپ کا ذکر ہے, آپ کی جو دعا ہے, اور جس کا جو مسلک ہے اس پر وہ اختیار وہ کر لے, دوسرے کو اس کے لیے جو ہے وہ آزادی دے دے. جو اس میں میرے خیال میں آپ کے توسط سے اور پروگرام کے توسط سے ہم وزارت مذہبی امور کو یہ تجویز کریں گے کہ وہ جو ٹرینر ہوتے ہیں ان کی سلیکشن میں ذرا تھوڑا سا خیال کریں, اور وہ مطلب روایتی قسم کے ٹرینرز کو نہ لیں. مجھے ایک آئی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کسی پرائیویٹ گئے حج کے لیے, تو وہ جو بندہ ٹریننگ دینے والا تھا وہ ایک سرکاری محکمے کے کلریکل سٹاف سے ریٹائر ہوا ہے, کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں. کلریکل سٹاف میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے,
میں کلیئر کر دوں اس کو. ہاں میں اس کے لیکن خلاف بشرطے کہ وہ عالم تو ہو نا, عالم تو اس کو حج کے فرائض واجبات اس کی سہولتوں کے بارے میں تو پتہ ہو نا کہ کہاں کہاں نرمی ہے کہاں سختی ہے, تو وہ کیا ٹریننگ دے گا. تو صرف یہی بتانا تو کافی نہیں ہے کہ جناب آپ نے آرام ایسے باندھ لینا ہے اور آپ نے تو آپ ایسے کر لینا ہے. اس کی جزیات کو جاننا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو حج کی اخلاقیات ہیں ان کو جاننا, جو بیہیویئر اور رویہ وہاں اختیار کرنا ہے, قوانین کی جو پابندی کرنی. تو یہ میرے خیال میں جو آپ کا حاجی کیمپ ہے وزارت مذہبی امور کا, اور وہ ڈائریکٹر صاحب جو انتخاب کرتے ہیں یا پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی اگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے جو ٹرینرز ہیں مفتیان ہیں ان کا ایک لیول ہونا چاہیے, ایکسپیرینس کا بھی, نالج کا بھی, اور نالج کے ساتھ سینس آف نالج کا بھی. آپ ٹھیک کہتے ہیں میاں صاحب. جی جی میں نے کیونکہ ایک پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزر کے ساتھ جو ہے وہ حج کیا ہے, جی جی اور میں نے جو آبزرو کیا ہے اور جو تجربہ کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ جو وزارت مذہبی امور ہے اس کو پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزر کے اوپر مانیٹرنگ تھوڑی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ کچھ آرگنائزر ایسے ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے مقرر کردہ جو رقم ہے اسے 3 گنا تک ان کے پیکیجز ہوتے ہیں, مختلف پیکیجز ہوتے ہیں, سم ٹائم 3 گنا زیادہ بھی ہوتے ہیں ان کے, لیکن وہ اس کے اگینسٹ وہ فیسلٹیز نہیں دیتے جس کے لیے انہوں نے رقم لی ہوئی ہوتی ہے. ان کی بد انتظامی کی ایک مثال آپ کے نالج میں ہوگی. اس کی کمپلینٹ کا سلسلہ ہوگا. پچھلے سال جو ہے 60,000 حاجی جو ہے وہ حج پہ نہیں جا سکے تھے, اور یہ اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزرز کا تھا کہ وہ بر وقت پیمنٹ نہیں کر سکے تھے یا اپلائی نہیں کر سکے تھے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ایک یہ بھی ہوا ہے اس دفعہ کہ مدینہ منورہ میں جب ہم تھے تو جو ہمارا آرگنائزر تھا وہ فلائٹ سے 1 دن پہلے چیک آؤٹ کروا رہا تھا کہ فلائٹ کل صبح 2 بجے ہے, آپ آج 1 بجے چیک آؤٹ کر کے سامان ہوٹل میں چھوڑ دیں اور باقی جو آپ کے ٹائم ہے وہ آپ گھومیں پھریں, زیارات کریں, جسٹ ٹو سیو 1 ڈے رینٹ. تو میں نے وہاں پہ جو زاہد سہیل صاحب تھے ڈائریکٹر حج مدینہ منورہ میں نے ان کو کال کی, کمپلینٹ کی, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ کہ انہوں نے مانیٹرنگ ٹیم بھیجی وہاں پہ ہمارے ہوٹل میں, انہوں نے اس کو انگیج کیا اس پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزر کو, اور اس نے جس حد تک ہو سکتا تھا اس وقت اس نے وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. تو منسٹری آف حج نہ صرف سرکاری اسکیم کے تحت گئے ہوئے حاجیوں کو دیکھتی ہے بلکہ وہ پرائیویٹ طور پہ گئے ہوئے حاجیوں کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کی, مانیٹرنگ کی ذرا زیادہ ضرورت ہے. آلریڈی میرا خیال ہے مانیٹرنگ سیل جو ہے. راؤ صاحب تاثرات کی کافی باتیں آ گئی ہیں, اخلاقی اور روحانی اثرات بھی کچھ آتے ہیں نا جی حاجی کے اوپر. ایک تو ہوتے ہیں نا وہاں کی انوائرمنٹ میں, جی 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 بالکل, تو وہاں تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, لیکن جو ہی وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ اثرات جو ہیں. یہ سب اصل بات یہ اللہ نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ بڑی سلیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ انڈونیشیا میں لوگ 25 سال انتظار کرتے ہیں حج کے لیے. جی جی تو 25 سال بعد باری آتی ہے. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر وہاں موقع دیا ہے تو حج آپ نے کر لیا, لیکن اس حج کو آپ نے جب قائم رکھنا ہے, جب آپ نے واپس آنا ہے تو لوگوں کے لیے آپ ایک ماڈل ہیں, نمونہ ہے. لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ بڑے اللہ کے نیک لوگ تھے کہ اللہ نے ان کو بلایا. تو خاص طور پر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تمام مجھ سمیت تمام حجاج کرام پر کہ آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ میں ایک بنیادی تبدیلی آنی چاہیے. کہ آپ اسلام کا ایک 5واں رکن ادا کر کے آئے ہیں, ایک سار اور قربانی کا جذبہ ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ نے مزدلفہ کی آپ کی مثال سامنے ہے, ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد, لیکن ایک ہی لباس ہے, بادشاہ نے بھی رات آسمان تلے گزارنی ہے. تو آپ کا رویے سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے طرز عمل سے, آپ کی جو معاشرت ہے اس سے آپ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ واقعی ایک مقدس سفر سے واپس آئے ہیں, اور اس کے تاثرات جو ہیں وہ تا زندگی قائم رہنے چاہیے. آپ کے یعنی کہ طرز عمل سے, آپ کی عبادات سے. لوگ حاجی کہتے ہیں, حاجی کلوانا تو بڑا آسان ہے لیکن اس کو قائم رکھنا وہ بڑا مشکل ہے. اس طرح انہوں نے فرمایا الحمدللہ وہاں پہ ڈائریکٹر حج ہیں رو عاطف اسلم صاحب, وہ بھی بڑے اچھے ایماندار افیسر ہیں. ظاہر سہیل صاحب سے میری بھی بات ہوئی,
وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا بالکل جو پرائیویٹ والے ہیں وہ یہاں کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. 35 لاکھ روپیہ بھی لوگ دیتے ہیں, لیتے ہیں جی وہ, ٹھیک ہے. تو وہ لیکن ان کو بتایا ہی جاتا ہے جی آپ کو ہم مکہ ٹاور میں ٹھہرائیں گے, وہ ایک دن ٹھہراتے ہیں, اس سے اگلے دن فوراً عزیزیہ میں ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں نے اس کو بالکل کمائی کا ذریعہ بنایا. تو اس میں منسٹری کو جو اسٹرکٹلی ایکشن لینا چاہیے. روسا اصل میں دونوں پہلو ہیں اس میں, جہاں انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا نا, کچھ وہ جناب نے تفریح کا ذریعہ بنایا اس کو. جی بالکل. ان کے پاس بھی 35 لاکھ ٹکتا نہیں ہے, وہ سرکاری اسکیم میں 12 لاکھ میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کیوں کلیم کرتے ہیں وہاں جی میں 5 اسٹار ہوٹل ملے اور وہاں GMC گاڑیاں ملے اور یہ ملے, تو ان کو چاہیے عبادت کرنے جانا. جی باؤ صاحب, یہ روحانی اخلاقی اثرات جو وہاں سے مرتب ہوتے ہیں انسانی شخصیت پر حج کرنے کے بعد, ان کو مینٹین کرنا, ان کو لے کر چلنا, میرے خیال میں یہ علماء کرام جو لکھتے ہیں کہ قبولیت حج کی شرائط میں سے ایک ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم ٹریننگ میں بھی یہ پروگراموں میں بھی کہتے ہیں جی کہ حج کر کے آنے کے بعد کوئی اپنے آپ میں تبدیلی آنی چاہیے. جی جو پوری زندگی گزاری ہے پہلے, اس کے بعد محسوس ہونا چاہیے کہ یہ اس کے بعد تبدیلی آ رہی ہے. جی ماشاءاللہ لوگ کرتے بھی ہیں ایسے, جس طرح ہم کہتے ہیں جی کہ یہ نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں منا عرفات مزدلفہ میں, جی یا مدینہ پاک میں 40 نمازیں پوری کرتے ہیں ہمارے جو حاج کرام روحانیت کے طور پر, جی تو وہ گھر میں بھی جا کر آپ نے یہ نمازوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. جی ہم اکثر حاجیوں کو دیکھتے ہیں آ کر ہفتہ 10 دن وہ کرتے ہیں نمازوں کی پابندی, لیکن اس کے بعد پھر اپنی روٹین میں چلے جاتے ہیں. جی تو دوسرا ایک اور جو اہم موضوع پر آپ نے ٹریننگ کا ذکر کیا تھا کہ پچھلے 3 سالوں سے, کیونکہ ہمارا بھی سلسلہ ٹریننگ کا ہے, جی جی تو 3 سالوں سے کوئی ایسا منسٹری کا نظام بن چکا ہے, کچھ ایسے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ آپ ٹریننگ پروگرام کرائیں ملٹی میڈیا کے ذریعے. جی جی اس کے تحت انہوں نے پورے ملک کے جو ماسٹر ٹرینرز پرانے تھے رجسٹرڈ, ان کو انہوں نے پیچھے کر دیا. جی اور انتظامی امور تو بلا شبہ بہترین ہوتے ہیں ان کے جو سلائڈ کے ذریعے بتاتے ہیں, جی جی لیکن مناسب کو ٹچ نہیں کرتے وہ. جی مثال کو کہتے ہیں جی آپ نے جا کر تو آپ شروع کرنا ہے عمرے کا سبز ٹیوب لائٹ سے, 7 چکر لگائیں گے, 2 رکعت واجب تو آپ پڑھیں گے, زمزم پئیں گے اور اس کے بعد صحیح کریں گے, آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا مکمل. ٹریننگ تو یہ ہے کہ آپ پریکٹیکل کر کے بتائیں احرام کیسے باندھنا ہے. اس کے بعد آپ نے تو آپ تو اجرت سے شروع کرنا ہے, 7 چکروں میں پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے, آخر کے 4 چکروں میں عام رفتار سے چلنا ہے. پھر آپ نے 2 رکعت واجب تو آپ مقام ابراہیم پر پڑھ کے صفا مروہ پر جانا ہے, اس کی نیت کر کے آپ نے کرنا ہے. اسی طرح 5 دن حج کے جو ہیں ان کے بارے میں بھی بہت کمی رہ گئی تھی اس میں 2-3 سالوں میں جو ہے, کیونکہ اصل جو ماسٹر ٹرینر تھے جو شروع سے ہی ٹریننگ کر رہے تھے ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے نا انہوں نے. تو آپ کی جو تجویز ہے آپ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس کی بھی بہتری آنی چاہیے. آئندہ کے پروگراموں میں آئندہ سالوں میں ماسٹر ٹرینر جو پرانے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ ان کا تجربہ بھی حاصل کیا جائے اور ان کی جو ہے جو بہتری ہے ٹریننگ کے پروگراموں میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ بھی اس کو زیادہ کیا جا سکے. جی پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو کوئی لاسٹ کمنٹس, یہ روحانی اخلاقی تربیت جو وہاں سے لے کر کے آئے ہیں اس کو زندگی میں لے کر چلنا, یہ سب سے بڑا کام بالکل ہی نہیں. یہ تو واضح طور پر حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور وفات کا دن پایا تو وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ایک بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. جی تو ظاہر ہے اس کے جو اثرات ہیں اور وہ یعنی وہ اس دن تک ہے نا جس دن تک اس نے حج کیا ہے, تو آئندہ زندگی پہ بھی اس کے اثرات رہنے چاہیے. جی معاشرے میں, اس کے گھر میں, اس کے ارد گرد. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو حاجی ہے اس کا ایک بڑا بھرپور کردار ہے, لیکن وہ اگر صحیح تیاری کے ساتھ جائے اور پوری ٹریننگ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں, اور وزیر صاحب نے خود بھی استعفیٰ اس چیز کو کیا کہ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ کم ہوتی ہے, ان کی روحانیت, ان کی تربیت کہ کیوں حج کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. جب یہ صحیح طرح واضح ہو جائے اس کو پوری طرح اس کے اندر جو ہے وہ اس کا طاری ہو, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات بھی رہتے ہیں اور وہ آئندہ زندگی پر بھی اس کے اثر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے حاجی ابھی 16 جون جو ہے وہ جدہ سے آخری فلائٹ ہے اور 30 کو پھر انشاءاللہ مدینہ منورہ سے, تو جب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے اثرات پاکستان کے لیے بھی, سلامتی کے لیے, ملک اور قوم کے لیے بھی, اور جس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے عزت دی ہے, وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے جو سید حسن منیر صاحب ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری ان کی برکات کا نتیجہ ہیں. اور جو معاشرے میں اگر چند لوگ بھی نیک ہوتے ہیں تو اس کا پوری قوم اور ملک پر اثر ہوتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہتر سے بہتر کی طرف جو ہے وہ گامزن رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
एक दो जुमले बस जी मियां साहब, मैं समझता हूँ कि हज की बरक़ात को जी अगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में नाफज नहीं कर सकते जी तो फिर हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, जी क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये अल्लाह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। न नारी है। ये नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारे ख़त्म हुआ चाहता है। हुजाज कराम के जज्बात, एहसासात मेरे बहुत होते हैं और उनको थोड़े से वक्त में समोना और फिर अल्फाज की एक लड़ी में परोना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने फाज़िल मेहमानों का, प्रोफेसर हाफिज़ सज्जाद कमर साहब, ताहिर नदीम काजी साहब, शर्जील अमजद राव साहब, कारी महबूब रहमान साहब जो हमें पहले हाफ में हमारे साथ शरीक थे, और बाबू इमरान कुरैशी साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही मुफीद बातें की हैं। अल्लाह ताला आप सब के हज को कबूल फरमाए। और एक और तजवीज़ जो इस प्लेटफार्म से हम वज़ारत मज़हबी उमूर तक पहुँचाना चाहेंगे आप लोगों के तवज्जो से भी, कि वज़ारत मज़हबी उमूर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 2010 में सरकारी मीडिया के ज़रिए से हाई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाए थे और उस पूरी कैंपेन का नाम अल्लाहुम्मा लब्बैक रखा गया था और उसके बहुत ही मुफीद असरात मुरतब हुए थे कि वो रेडियो और टीवी दोनों के ऊपर पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए, तो उससे हुजाज कराम को वहाँ की कवानीन, उनकी पाबंदियाँ और ये सारी चीज़ें बताई जाती थी और उसके बहुत ही बेहतर असरात थे। इसको वज़ारत मज़हबी उमूर को रिवाइव करना चाहिए। ये सरकारी इदारे हैं और इनके साथ ये एक तावन रहे तो बेहतरीन किस्म का काम होगा, चूँकि ये मुल्क की बेहतरी के लिए। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी कमियों कोताहियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए और इन कमियों कोताहियों के साथ किए गए हमारी तमाम इबादत को, बिलखुसूस हमारे हुज्जाज कराम जो हैं, इन सब के हज को हज मबरूर साई मशकूर का दर्जा अता फरमा दे। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का, इसके हामियों का हामी नासिर व मुहाफ़िज़ मियां सनाउल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।